اگر اسلام انسانوں کی قدر کرتا ہے تو اس میں غلامی کا تصور کیوں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ میں کئی جنگیں ہوئی اور اسلام میں جہاد کا تصور بھی موجود ہے۔ آپ اسے کیا کہیں گے جو یہ کہتا ہے کہ کیا یہ وحشیانہ اور پرتشدد نہیں لگتا؟ اگر اسلام مسلمانوں کو غیر مسلموں کو اس لیے قتل کرنے کی ترغیب دیتا کیونکہ وہ غیر مسلم ہیں، تو جب مسلمان تقریباً 1000 سال ہندوستان پر حاکم رہے تو وہ وہاں کے تمام ہندوؤں کو ختم کر سکتے تھے، رائٹ؟ شریعت کا مطلب قانون سازی ہے۔ اسی طرح اسلامی شریعت، فرانسیسی شریعت اور اینگلو سیکسون شریعت ہے۔ یہ تمام ہی شرائع اچھی ہیں، بہترین ہیں، لیکن ایک ہی فرق ہے اسلامی شریعت اور باقی تمام قسم کی قانون سازی میں، اور وہ یہ ہے کہ اسلامی شریعت پرفیکٹ ہے۔ ابراہم لنکن ایک بہادر آدمی تھا، اس نے ایک بل سائن کیا، آزاد کیا 4 بلین غلاموں کو ایک ہی دن میں۔ اسی وقت اس کے نتیجے میں خانہ جنگی شروع ہو گئی جس میں نصف بلین لوگ مارے گئے اور نصف بلین معذور ہو گئے۔ اسلام نے مسلمانوں کے دلوں میں آزادی کی محبت ڈالی، لیکن اسلام نے یہ کیسے کیا؟ عیسائیت بنیادی طور پر محبت اور امن کے بارے میں ہے، اور میتھیو 5:39 میں ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ کے بجائے جو آپ کو تھپڑ مارے اس کے سامنے اپنا دوسرا گال پیش کر دے۔ اس کے برعکس اسلام میں سخت سزاؤں کے ساتھ شریعت ہے۔ ایک عیسائی جو یہ کہتا ہے کہ خدا محبت ہے، وہ اپنے عقیدے کو اسلام میں کیوں بدلنا چاہے گا؟ کبھی کبھی میں یہ مثال دیتا ہوں، میں مارچ فیلڈ وسکونسن گیا، وہاں ایک مسجد اوپن ہاؤس تھی اور ایک خاتون نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ ڈاکٹر سبیل، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اسلام خوبصورت ہے، تو پھر آپ کی وہ شرعی سزائیں آخر اتنی سخت کیوں ہیں؟ میں نے اسے یہ مثال دی، اس ملک میں ریپ کی رپورٹ کردہ تعداد ہر سال 93,000 ہوتی ہیں، یہ صرف وہ ہیں جو رپورٹ کیے گئے۔ اس صورتحال میں وہ جیل میں رہیں گے بطور قیدی اوسطاً 5 سے 7 سال تک، اور پھر وہ باہر آ جاتے ہیں۔ معاشرے کو سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، متاثرہ خاتون ڈرتی رہے گی کہ وہ کسی بھی وقت اس پر پھر سے حملہ کر سکتا ہے۔ اب معاشرے کا امن کہاں پر گیا؟ معاشرے کا انصاف اور اس خاتون کا تحفظ کہاں ہے؟ جب وہ قیدی جیل میں ہوگا، یعنی ریپ کرنے والا قید میں ہوگا، تو اسے کھانا کون دے گا؟ اسے رہائش کون دے گا؟ اسے جیل کی ساری آسائشیں کون دے گا؟ نیو یارک کی ریاست میں تقریباً $90,000 خرچ ہوتے ہیں ٹیکس میں سے فی قیدی کے لیے ہر سال۔ 90,000 میرے ٹیکس کا پیسہ، لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ، رائٹ؟ اسلام کہتا ہے کہ انہیں صرف اور صرف سزا ہونی چاہیے، اور اگر یہ سزا دی جائے عوام کے سامنے اور باقی معاشرہ دیکھ رہا ہو کہ اس شخص کو سزا مل رہی ہے، تو پھر وہ ممکنہ ریپسٹ یا مجرم یا چور جو کہ ارادہ کرتا ہے ریپ کرنے کا، قتل کرنے کا یا کچھ بھی، تو وہ سوچے گا کہ اگر میں نے ایسا کچھ کیا تو ریاست میرے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرے گی۔ تو اسلام میں سزائیں جرائم کی روک تھام کے لیے ہیں، یہ مؤثر ہیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ کسی اسلامی یا مسلم ملک کا موازنہ کریں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہاں ریپ کیسز بہت ہی کم ہیں۔ قتل و غارت، منشیات اور حملے ایسے ملک کی نسبت انتہائی کم ہے جہاں ایسی روک تھام نہیں ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ ہوگا، فرض کریں کہ کوئی ڈاکو آ کر دروازے پر دستک دیتا ہے رات کے تقریباً 2 بجے، پھر وہ دروازہ توڑ دیتا ہے، آپ اس سے یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ آئیے خوش آمدید، آپ یہ والا کمرہ رکھ لیں، میں آپ کو دوسرا کمرہ دکھاتا ہوں کہ میرے پاس کیا کچھ موجود ہے۔ یہ ایک تھپڑ کے بعد دوسرا گال پیش کرنا، وہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے، دنیا میں اس طرح کام نہیں چلتا۔ اگر آپ دوسرا گال پیش کر دیتے ہیں تو ساری دنیا ڈاکوؤں اور چوروں اور ریپسٹ اور حملہ آوروں سے بھر جائے گی۔ یہ پریکٹیکل نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں کرتا۔ میرا مطلب آپ کا ہمارا ملک نہیں بلکہ اس ملک کی بات کر رہا ہوں۔ اس ملک میں $800 بلین کا بجٹ ہے دفاع کے لیے۔ فرض کریں اگر امریکہ دوسرا گال پیش کرتا ہے تو چین اور روس پورے امریکہ پر غلبہ پالیں گے، رائٹ؟ یعنی امریکہ پوری طرح ختم ہو جائے گا۔ کوئی خاندان بھی دوسرا گال پیش نہیں کرتا، کسی شخص کو بھی دوسرا گال پیش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پریکٹیکل نہیں ہے، یہ افراتفری پیدا کرے گا اور تمام اچھے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ شریعت کا مطلب قانون سازی ہے۔ اسی طرح اسلامی شریعت، فرانسیسی شریعت اور اینگلو سیکسون شریعت ہے۔ یہ تمام ہی شرائع اچھی ہیں، بہترین ہیں، وہ لوگوں کو ان کے حقوق دینا چاہتے ہیں، لیکن ایک ہی فرق ہے اسلامی شریعت اور باقی تمام قسم کی قانون سازی میں، اور وہ یہ ہے کہ اسلامی شریعت پرفیکٹ ہے، یہ بے عیب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ایک نظام میں اپنے بانی کی صفات پائی جاتی ہیں۔ انسان کی بنائی ہوئی شریعت خوبصورت ہو سکتی ہے کیونکہ انسان خود خوبصورت ہو سکتا ہے، لیکن جو شریعت اللہ کی ہے، اللہ نے بنائی، وہ پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی خامی، کوئی غلطی نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ سے زیادہ ہوشیار ہیں، وہ اپنی قانون سازی اور قواعد لاتے ہیں اور یہ کرنے کے بعد ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے فرمان سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ میرا مطلب ہے، اگر میں غیر مسلم ہوتا
اور وہ سب کچھ پڑھتا جو میں نے اسلام کے بارے میں پڑھا ہے تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مجھے اسلام کی طرف راغب کرتی ہیں. ان میں سے ایک شریعت ہے. یہ ایک معجزہ ہے. اسے ہم قرآن کا معجزہ قانون سازی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس وقت وہاں مختلف معاشرے کچھ اچھا قانون بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہاں جیسے کہ رومی کچھ اچھی قانون سازی کر رہے تھے اور ساتھ ہی یونانی کوشش کر رہے تھے. لیکن اگر آپ اس قانون سازی کو آج دیکھیں یا پڑھیں تو آپ ہنسیں گے، لیکن یہ آج بھی جاری ہے اور مکمل طور پر موضوع ہے ہر زمانے اور ہر دور کے لیے. خیر، یہ انتہائی سخت سزائیں زیادہ سے زیادہ لوگوں پر لاگو کرنے کے لیے نہیں ہیں. مثال کے طور پر میں ایسے ملک میں رہتا ہوں جہاں پر ٹریفک قوانین، ڈرائیونگ کے قوانین بہت سخت ہیں، اور اسی لیے لوگ اچھی ترتیب سے گاڑی چلاتے ہیں. آپ کو باقی علاقوں کی طرح زیادہ حادثات دیکھنے کو نہیں ملیں گے، اور یہ دراصل لوگوں کی حفاظت کے لیے ہے. تو پھر اگر آپ مجرم کے نقطہ نظر سے دیکھیں، اوہ یہ تو سخت ہے، لیکن متاثرین کے نقطہ نظر سے یہ سزا اور بھی سخت ہونی چاہیے. کیونکہ جس کے گھر پر ڈاکہ ڈالا گیا ہو اور جس کے پیسے چوری کر لیے گئے ہوں، اس کے لیے یہ رقم بہت اہم تھی. وہ یہ پیسے برسوں سے بچا رہا تھا. تو چنانچہ جب کوئی پرواہ کیے بغیر گھر میں گھستا ہے، پیسے چوری کرتا ہے ڈرگس خریدنے کے لیے، تو چور کے نقطۂ نظر سے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت سخت ہے، وہ چور کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، متاثر فرد کے ساتھ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو زنا کی سزا کیوں دیتے ہو؟ ٹھیک ہے، اور تم ان کو سزائے موت دیتے ہو کیوں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ مغرب میں لوگ کہتے ہیں یہ وحشیانہ ہے، وحشیانہ ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ زنا سے کتنی برائیاں پھیلتی ہیں؟ دیکھیے، اسلام میں زنا کے خلاف ایسے قوانین ہیں جنہیں ثابت کرنا مشکل ہے. آپ کو 4 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے جنہوں نے سارا معاملہ خود دیکھا ہو. صرف 2 لوگ ساتھ لیٹے نہیں، انہوں نے ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو. تو بہت مشکل ہے، ایک طرح سے آپ کو ڈرا کر دور رکھنا ہوا. لیکن دیکھیں اس کی سزا کتنی خوفناک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کوشش ہوتی ہے آپ کو دور رکھنے کی اس زنا سے. اگر آپ امریکن کلچر پر نظر ڈالیں تو شکاگو ٹریبیون کی طرف سے ایک سروے آیا ہے. ایک عام مرد اس ملک میں کم از کم 7 اضافی گرل فرینڈز جو کہ بیوی کے علاوہ ہیں، یعنی 7 لڑکیوں سے بغیر شادی کے تعلقات رکھتا ہے. اور اگر کوئی آدمی بغیر شادی کے کسی عورت کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے اور اب اس عورت کا ایک بچہ ہے تو وہ اسے چھوڑ کر جا سکتا ہے. بس اسے کچھ تھوڑی سی رقم ادا کرنی ہوگی، لیکن وہ بچہ بغیر باپ کے ہے. سنگل پیرنٹ ہومز یہ کوئی حل نہیں ہے. اور سائیکالوجسٹ کے مطابق اعداد و شمار یہ ہیں کہ اگر ایک بچہ سنگل پیرنٹ ہوم میں پیدا ہوا یا اس نے سنگل پیرنٹ کے پاس پرورش پائی، میں اعداد و شمار کے حساب سے کہہ رہا ہوں، ہر بچہ نہیں، لیکن مجموعی طور پر ان کا IQ لیول کم ہوگا اور ان کا مدافعتی نظام 2 پیرنٹ ہوم والے بچے کی نسبت کمزور ہوگا. ان کا اسکول چھوڑنے کا خطرہ زیادہ ہوگا. بے روزگار ہونے کے امکانات بھی زیادہ ہوں گے. زیادہ امکانات یہ ہیں کہ وہ ڈرگز اور گینگز جوائن کر لیں گے اور یہ ظالمانہ چکر جاری رہے گا. یہ بہت زیادہ بوجھ بن چکا ہے مغرب کی ریاست کے لیے. انہیں یہ قانون لانا پڑا کہ وہ شادی کے بغیر ہونے والے بچوں کے والد کو ان کے لیے پیسے فراہم کرنے کا پابند کریں گے، کیونکہ اس پر ٹیکس دہندگان کا بہت پیسہ لگتا ہے، کیونکہ وہ بے قابو ہوتا جا رہا تھا اس آزادی کی وجہ سے. سوری، کیسا ہوا؟ کیا مطلب؟ ریاست نے اس کے بارے میں کچھ قوانین بنائے، کیا ایسا ہوا؟ ہاں، ہر مغرب ملک میں ایسا ہوتا ہے. اچھا. ہاں، اگر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ سوتا ہے اور وہ حاملہ ہو جاتی ہے اور اس بچے کو مارنے کے بجائے پال لیتی ہے، تو پھر اس مرد کو بچے کی دیکھ بھال کے لیے رقم ادا کرنی پڑتی ہے، حتیٰ کہ اگر وہ شادی شدہ نہ بھی ہو. جی بالکل، کیونکہ یہ بے قابو ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، اب بتائیں ان بیچارے بچوں کا کیا جنہوں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا. کچھ بھی ہو، نتائج تو ہوتا ہی ہے نا. آپ نتائج کے بغیر تو چیزیں نہیں کر سکتے ہیں، ہے نا. اور اس میں تو کچھ مسائل ہے، کیونکہ پھر کچھ مرد سوچنے لگے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. ہو سکتا ہے وہ عورت دوسرے مرد کے ساتھ سوئی ہو، کیسے مانوں کہ یہ میرا بچہ ہے؟ تو پھر اس سے باہر نکلنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، جینیٹک ٹیسٹ. اور پھر ہی آپ کچھ کہہ سکتے ہیں. اگر ٹیسٹ سے پتا چلے کہ بچہ آپ کا نہیں ہے تو جان چھوٹ جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود اکثر عورت کو خود ہی معلوم نہیں ہوتا کہ بچے کا باپ کون ہے. وہ سوچتی ہے کہ شاید میرا وہ موجودہ بوائے فرینڈ ہی ہو، حالانکہ کسی اور سے بھی تعلق ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ شوہر ہو، لیکن دوسری طرف اس کا بوائے فرینڈ بھی ہے. شاید کسی رات ان کی کسی پب یا کلب میں ملاقات ہوئی ہو، وہ باہر گئے، اس نے شراب پی، اسے یاد ہی نہیں کہ کون تھا. اتنا بے قابو ہو گیا کہ دیکھیں فرانس میں اب انہوں نے ممنوع قرار دے دیا جینیٹک ٹیسٹ کو، کیونکہ کئی مرتبہ یہ ثابت ہوا کہ جس مرد کا عورت کہتی تھی کہ یہی وہ مرد ہے جو اس بچے کا باپ ہے، مگر وہ اس بچے کا باپ نہیں ہوتا تھا. تو اس قسم کے نتائج آپ مغرب میں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں.
और लोग, क्योंकि उन्हें कहा जाता है कि मतलब कि अगर आप ऐसे कपड़े नहीं पहनते जो कि आपके जिस्म को जाहिर करते हैं, या आप दौलतमंद या ताकतवर लगते हैं, तो आपको तवज्जो नहीं मिलेगी। और तवज्जो अच्छी चीज है, आप पैसा कमा सकते हैं, तवज्जो और इज्जत हासिल कर सकते हैं। तो हर कोई तवज्जो हासिल करना चाहता है, तो वो उसी तरह के कपड़े पहनेंगे जिससे उन्हें तवज्जो हासिल हो। और रोजाना आपको जिना और अपने पार्टनर के धोखा देने के इश्तिहारात वो देखने को मिलते हैं, और फिर वो हैरान होते हैं कि फहाशी और धोखाधड़ी की शरह इतनी ज्यादा क्यों है। मगरिब में अब तलाक की शरह 50% है, तो हर 2 में से 1 शादी नाकाम होने वाली है। वो हैरान होते हैं कि ऐसा क्यों। लोग अपने शरीके हयात पर भरोसा नहीं कर सकते, वो एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते, वो हर वक्त परेशान रहते हैं और एंजाइटी का शिकार रहते हैं कि क्या पता कि मेरा शौहर या बीवी मुझे धोखा दे रही है। ये मगरिब की सूरत हाल है। ये वो बराए नाम खुशी है जो इस आजादी ने दी है। हर कोई खौफजदा है, परेशान है, महफूज नहीं है। नबी पाक की हयात तैयबा में कई जंगें हुई और इस्लाम में जिहाद का तस्वुर भी मौजूद है। आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो ये कहते हैं कि क्या ये वहशियाना और पुरतशद्दुद नहीं लगता? तो जब लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वात की बात करते हैं, उनकी जंगों की तादाद की बात करते हैं, पुराने टेस्टामेंट में तकरीबन हर नबी ने जंगें लड़ी हैं। हजरत मूसा, हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जंग लड़ी, और ऐसे कई अंबिया हैं। किसी नबी ने अगर जंग लड़ी है तो सिर्फ इस वजह से उनकी नबूवत खत्म नहीं हो जाती। समझ रहे हैं बात को? तो नबी होने का मयार ये नहीं है कि नबी ने कोई जंग न लड़ी हो, ठीक है। जंग कभी कभार अमन और दिफा के लिए बहुत ही जरूरी होती है। जब नबी पाक ने मक्के से मदीना हिजरत की तो उन्होंने एक इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। तो वहाँ मुशरिकीन, बुत परस्त, कुफ्फार मक्का अपने इत्तेहादियों समेत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करते रहे, मुसलसल हमले करते रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में बहुत से आइन मौजूद हैं, उनके मुकाबले में इस्लाम ने अखलाकी रहनुमाई फराहम की, शानदार रहनुमाई, मुनसिफाना रहनुमाई। अगरचे आप हालत जंग में हो, आपको इन हिदायत पर अमल करना होगा। कुरान मजीद के पारा नंबर 2 की आयत नंबर 190, उसका तर्जुमा है, अल्लाह की राह में उनसे जंग करो जो तुमसे जंग करते हैं, और ज्यादती न करो, बेशक अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। तो अगर कोई आप पर जंग मुसल्लत कर रहा हो तो आपको जवाब में लड़ने का हक है। लेकिन इस जंग में अल्लाह फरमाता है आपको कुछ हिदायत की पाबंदी करना होगी, हद से तजावुज न करें। तो उनमें से कुछ हिदायत आपको बताता हूँ। अल्लाह कुरान में पारा नंबर 5 आयत नंबर 32 में फरमाता है कि एक बेगुनाह की जान लेना पूरी इंसानियत की जान लेने के बराबर है। तो जंग के दौरान भी आप औरतों और बच्चों या निहत्ते अफराद को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये एक हिदायत है। इस्लाम में कोई कारपेट बॉम्बिंग नहीं है, न ही कोई हिरोशिमा या नागासाकी है इस्लाम में, यानी कि इस्लाम में कत्ले आम नहीं है, बरक्स उसके कि जैसे कुछ मुल्क कर रहे हैं। और हम शहरी आबादी के वसाइल भी तबाह नहीं कर सकते। फसलें और जानवरों के वसाइल, बिजली के वसाइल, इंटरनेट के वसाइल। और आखिर में अगर दुश्मन कहे कि आइए अमन का मुआहिदा करते हैं, अगर वो हथियार फेंक देते हैं और अमन की तरफ आते हैं, तो कुरान पारा नंबर 8 आयत नंबर 61 में बयान करता है तुम भी अमन की तरफ माइल हो जाओ। आप अमन की जगह उनकी पीठ पर गोली नहीं चला सकते। दूसरी जंगों के मुकाबले में मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूँ। दूसरी जंग अजीम की मिसाल लेते हैं। दूसरी जंग अजीम में हलाकतों की तादाद 60 मिलियन के करीब थी, क्योंकि मरने वाले ज्यादातर लोग आम शहरी थे। इस्लाम इससे इज्तनाब करता है अखलाकी हिदायत की वजह से। ये पाबंदियां हैं। तो इस तरह अगर लोग इस्लाम की हिदायत पर अमल करें तो आम लोगों के जानी नुकसान को कम किया जा सकता है और जंगें कम हो जाएंगी, क्योंकि इस्लाम हमसे चाहता है कि हम लोग अपने पड़ोसियों के साथ अमन, हमांगी और इंसाफ के साथ जिंदगी बसर करें, जिसकी वजह से जंगें थम जाएंगी। तो हम बहुत सारी मिसालें दे सकते हैं। अगर इस्लाम तरगीब देता मुसलमानों को गैर मुस्लिमों को सिर्फ इसलिए कत्ल करने की क्योंकि वो गैर मुस्लिम है, तो जब मुसलमान तकरीबन 1000 साल हिंदुस्तान पर हाकिम रहे तो वो वहाँ तमाम हिंदुओं को खत्म कर सकते थे, राइट? उस वक्त एक भी हिंदू ना होता। लिहाजा अब उन हिंदुओं की नई नस्ल इस बात की गवाही देती है मुसलमान हुक्मरानों पर गैर मुस्लिमों को कत्ल करने का जो इल्जाम लगाया जाता है, दरअसल उनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया गया। मुसलमानों ने स्पेन पर 770 साल हुकूमत की। यूं तो हर कैथोलिक और यहूदी मारा जा चुका होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि इस्लाम की ये तालीम नहीं। और मिस्र में इस वक्त तकरीबन जो 15 मिलियन काप्टिक क्रिश्चियन है, वो भी इस बात की गवाही है कि इस्लाम इसकी तरगीब नहीं देता। दरअसल इस्लाम तो हमारे तहत और दरमियान रहने वालों को कत्ल करने से मना करता है, राइट? और तुर्की, ईरान, इराक में। अच्छा, मैं एक नाई के पास गया और उसने कहा कि मैं इराक का रहने वाला एक ईसाई हूँ, और वो गवाही दे रहा था कि जब मुसलमान इराक पर हुकूमत करते थे तो उसे कत्ल नहीं किया गया।
देखें, एक आयत है सूरह हदीद की, लक़द अरसलना रसूलना बिल बय्यिनाति व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। अल्लाह ताला सूरह हदीद की आयत नंबर 25 में फरमाता है, बेशक हमने अपने रसूलों को वाज़ेह निशानियों के साथ भेजा और हमने उनके साथ किताब और मीज़ान अदल नाज़िल फरमाई ताकि लोग इंसाफ पर कायम हो सकें। तो इस्लाम इंसाफ का मजहब है, ठीक है। तो फिर अल्लाह आगे फरमाते हैं, क्योंकि अगर आप इस बात को देखें तो किताबों के साथ रसूल भेजना ये पुरअमन तरीका है ताकि लोग इंसाफ कायम कर सकें। अगर इंसाफ कायम ना हुआ तो आयत में आगे बयान है कि वअंज़लनल हदीद फीही बासुन शदीद व मनाफ़िउ लिन्नास, और हमने लोहा उतारा जिसमें सख्त जंगी कुव्वत है और लोगों के लिए फायदे हैं। तो अगर इंसाफ पुरअमन तरीके से कायम ना हो तो फिर ये जंग के जरिए कायम होगा। तो इस्लाम इंसाफ पर मबनी मजहब है। अमन और जंग इंसाफ कायम करने के तरीके हैं। अल्लाह का फरमान है, इंसाफ पुरअमन तरीके से कायम करने की कोशिश करो। जंग उन बहुत से टूल्स का एक हिस्सा है जो एक रियासत की टूल किट में होते हैं। जब लोग इस्लाम के बारे में सोचते हैं तो वो इस्लामी हुकूमत को दुनिया की किसी और हुकूमत के मयार के बजाय किसी मुख्तलिफ मयार से जज करते हैं। अगर आज आप किसी हुकूमत से कहें कि आपकी फौज नहीं होनी चाहिए और आपको आखिरी हरबे के तौर पर दिफा की एक शक्ल के तौर पर जंगी आलात का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो फिर ये एक नामुमकिन बात है। अगर इस्लाम इंसानों की कदर करता है तो इसमें गुलामी का तस्वर क्यों है? क्या ये गुलामी का खात्मा नहीं कर सकता? नहीं, इस्लाम ने गुलामी का खात्मा किया और मगरिब ने भी गुलामी को खत्म किया है, लेकिन मुख्तलिफ अंदाज में। चलिए देखते हैं कौन सा तरीका बेहतरीन है या कौन सा तरीका बेहतर है। जिस तरह से ये अमेरिका में किया गया था, मिसाल के तौर पर ममनू करार दिया गया, इस्लाम ने इसे शऊर देकर खत्म किया, मुमानियत से नहीं। इब्राहिम लिंकन एक बहादुर आदमी था, उसने एक बिल साइन किया, आजाद किया 4 मिलियन गुलामों को एक ही दिन में। उसी वक्त उसके नतीजे में खाना जंगी शुरू हो गई, जिसमें निस्फ मिलियन लोग मारे गए और निस्फ मिलियन माजूर हो गए। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये आजादी की कीमत है, कोई मसला नहीं, लेकिन इस्लाम ने ये कैसे किया? आज अगर आप अमेरिका में गोरों और कालों में ताल्लुकात को देखें, गुलामी के खात्मे के 150 साल के बाद हमारे मुमालिक में गोरों और कालों के दरमियान कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि इस्लाम ने ये अच्छे तरीके से किया। इस्लाम ने मुसलमानों के दिलों में आजादी की मोहब्बत डाली। तो इस्लाम ने मुसलमानों को ये शऊर दिया कि गुलामी बुरी है, इस्लाम इसे खत्म करना चाहता है। अच्छा, आपने मसलन एक मन्नत तोड़ दी, आप क्या करेंगे? एक गुलाम आजाद कर दें। आपने कोई काम करने की कसम खाई लेकिन आपको कुछ और बेहतर मिल गया, कोई मसला नहीं, आप बेहतर काम करें और एक गुलाम आजाद करें। देखें, आपने रमजान में गलती से रोजा तोड़ दिया, आप अदा करना चाहते हैं कुफारा, गुलाम आजाद करें। आपने किसी को गलती से कत्ल कर दिया, आपकी गाड़ी को हादसा पेश आया, कोई शख्स मर गया, कोई मसला नहीं, गुलाम आजाद करो। इसका मतलब जानते हैं आपने किसी की जान ली गलती से, कोई मसला नहीं, किसी ऐसे को जिंदगी दें जिसकी कोई जिंदगी ना हो। अब आप ये जिंदगी किसी को किस तरह दे सकते हैं? किसी ऐसे शख्स को आजादी देकर जो आजादी से महरूम है। इसका मतलब है कि इस्लाम में आजादी जिंदगी के बराबर है। इन तमाम उसूलों के साथ इस्लाम ने मुसलमानों में आजादी की मोहब्बत पैदा की और इससे क्या हुआ? गुलामी खत्म हो गई, जिसकी जड़ें मुआशरे में फैली हुई थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने अपनी मर्जी से ये काम किया। यही वजह है कि जब बहुत से गुलाम आजाद किए गए तो वो मालिक को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। वो कहते, ठीक है, मुझे आजादी मिल गई, लेकिन क्या मैं आपके पास रह सकता हूँ? तो इस तरह गुलाम लफ्ज चंद सालों में खत्म हो गया। इस लफ्ज के खत्म होने के बाद एक नया लफ्ज आया जिसे कहते हैं मवाली। इसका मतलब साबिक गुलाम या साबिक मालिक। जैसे सालिम मौला अबू हुज़ैफा का मतलब अबू हुज़ैफा का साबिक गुलाम, लेकिन अबू हुज़ैफा मौला सालिम का मतलब हुआ साबिक मालिक। दोनों का एक ही लक़ब है। ये बिल्कुल हैरान कुन है। लोग आकर हमसे कहते हैं कि आपने गुलामी को ममनू करार नहीं दिया, खत्म नहीं किया। माफ कीजिएगा, आपको गुलामी हमारी तरह खत्म करनी चाहिए थी। जब लोग गुलामी के बारे में बात करते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? अमेरिका में गुलामी का ख्याल आता है। सख्त सलूक किए जाते थे, उनके हुकूक छीन लिए जाते थे, कई घंटों तक शजरकारी करना, हमारे जहन में ये आता है। इस्लाम ने ये गुलामी खत्म कर दी। सबसे अहम यह है कि देखिए, गुलामी पहले एक इदारा हुआ करता था, इस्लाम ने इसे इजाद नहीं किया। ये 7वीं सदी से भी कबल बहुत से मज़ाहिब, बहुत से कल्चर्स और बहुत से ममालिक में पहले से मौजूद थी। तो इस्लाम ने इसको गुलाम की इस्तिलाह से तब्दील करके इस इस्तिलाह में बदल दिया कि
یہ تمام لوگ غلام نہیں بلکہ ہمارے بھائیوں جیسے ہیں، یہ ہماری بہنوں جیسی ہیں۔ اس سے ان لوگوں کو حقوق اور انصاف ملا، اور اب وہی غلام ہمارے بھائی بہن کہلاتے ہیں، تو اور ان کے ساتھ شاندار سلوک کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ جیسے کپڑے آپ خود پہنتے ہیں ویسے ہی انہیں پہنائے جائیں، جیسا کھانا آپ خود کھاتے ہیں ویسا ہی ان کو کھلایا جائے۔ آپ ان کے ساتھ سخت برتاؤ اور ان پر اضافی بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ اور بھی بہت سے طریقے ہیں، جیسے اگر وہ کہیں کہ کیا آپ مجھے آزادی دے سکتے ہیں، اگر وہ اس کی درخواست کریں تو ایک اچھا مسلمان انہیں آزاد کر دے گا۔ اگر کوئی مسلمان عہد توڑتا ہے تو اسے ایک غلام آزاد کرنا ہوتا تھا۔ ٹھیک، غلاموں کو آزاد کرنے کے بعد انہیں تعلیم دی جاتی تھی، انہیں با اختیار بنایا جاتا تھا، انہیں اعلیٰ عہدے دیے جاتے تھے، انہیں عزت دی جاتی تھی، اور اب ان کے ساتھ ایک عام آدمی کی طرح سلوک کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ امریکہ میں غلاموں کو آزاد کرنے کے بعد ایسا نہیں کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ اب بھی بدقسمتی سے ہم اس کی باقیات دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ شکاگو کا جنوبی حصہ، مثلاً ڈیٹرائٹ ایریا، افریقی بھائی اور بہنیں یا سیاہ فام بھائی اور بہنیں، انہیں اب بھی ایک جیسے ثقافتی حقوق نہیں ملے، وہ محروم ہیں، ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام میں غلاموں کو آزاد کیا گیا اور با اختیار بنایا گیا۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ کہ یہ انسانیت کے لیے کیسے ایک نعمت ہے۔ تو ان تفصیلات کے بعد آپ اس شخص کو کیا کہنا چاہیں گے جو ایک عیسائی ہے اور اسلام کے بارے میں سوالات اور شکوک رکھتا ہے؟ میرے عیسائی بھائی اور بہنوں کے لیے، یا جو بھی مجھے سن رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف ایک ہی زندگی ہے، جلدی ہمیں مر جانا ہے۔ ہم سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس وقت ہمارے واپس آنے اور صحیح مذہب چننے اور خدا کے صحیح تصور چننے کے لیے بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ میری اپنی عیسائی ساتھیوں سے، دیگر لوگوں سے درخواست ہوگی کہ قرآن کی ایک کاپی لیں اور صرف اسے معلومات اکٹھی کرنے کے لیے پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کو خدا کا وہ صحیح تصور ملے گا جس کی تبلیغ تمام انبیاء نے کی۔ آپ کو زندگی کا وہ مقصد مل جائے گا جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ آپ کو اسلام میں اپنے مسائل کا پورا حل ملے گا، ہر مسئلے کا، جیسے کہ خودکشی، تعصب اور خاندانی ڈھانچے کی ٹوٹ پھوٹ۔ اسلام آپ کو ایک مضبوط خاندان، مضبوط اخلاقیات اور والدین کا احترام سکھاتا ہے۔ بچے اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے، منشیات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سان فرانسسکو میں فینٹانائل جیسے نشے ہیں، بے گھر افراد ہیں، بے حد غربت ہے، نسل پرستی بہت زیادہ ہے، منشیات کا استعمال ہے۔ تو آخر اس کا حل کیا ہے؟ اسلام اس کا ایک پرفیکٹ حل، منصفانہ حل، عملی حل فراہم کرتا ہے۔ ان تمام مسائل کا حل ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے، اسلام فراہم کرتا ہے۔ تو بالآخر جب آپ خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ واپس نہیں آ سکتے۔ اس وقت یہ سوچنا کہ کاش اسلام قبول کر لیتا، آپ کے پاس ایک ہی زندگی ہے۔ آپ قرآن پڑھیں اور آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ اس سے آپ کو سکون ملے گا، آپ کو مسائل کا حل ملے گا اور نجات کے لیے ایک راستہ فراہم کرے گا۔ آپ خدا سے دعا کریں کہ اے خدا مجھے سچائی دکھا، میری رہنمائی فرما۔ انشاءاللہ اللہ سچائی کی طرف آپ کی رہنمائی کرے گا اور اسلام کی جانب آپ کو گامزن کرے گا۔